السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی ہمیشہ پرسکون نہیں ہوتی، مشکلات بھی آتی ہیں اور تکلیفیں بھی۔ یقیناً تم بھی اداس ہو، لیکن پتہ ہے ایک بات جو پتھر پر لکیر ہے، جسے لکھ کے اللہ نے تمہیں تھما دیا ہے، جسے کوئی بھی مٹا نہیں سکتا، جو بات کبھی بدلی ہی نہیں جا سکتی، یہ ہے کہ آنے والا وقت تمہارے لیے بہتر ہوگا، یعنی بہترین ہوگا۔ پھر چاہے کچھ بھی ہو جائے، تمہیں اللہ پر یقین رکھنا ہے۔ تمہاری منزل یقیناً بہت خوبصورت ہونے والی ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی مخلوق سے محبت کرنا سیکھیں، بنا کسی غرض کے، دکھاوے کے۔ لوگوں کے کام آیا کریں، ان کے دکھ بانٹا کریں۔ آپ کی طرف سے تسلی کا ایک بول انہیں جینے کا حوصلہ دے گا۔ جہاں ہاتھوں سے مدد ممکن نہ ہو، وہاں لفظوں سے تھام لیا کریں۔ اللہ آپ کے لیے وہاں سے رستے نکالے گا جہاں آپ حیران ہو جائیں گے۔ اگر آپ کی تلاش ایک سونے کی ہے، فقط ایک سونے کی، تو آپ کو ہیرے، جوہرات، ان تمام چیزوں سے وہ نوازے گا۔ یہ ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ ہمت ہار جاتے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ شاید کچھ چیز پاسبل ہی نہیں ہے۔ اور اگر زندگی میں ایسی تکلیفوں سے گزر ہو جن کا کبھی گمان بھی نہ کیا تھا، تو اطمینان رکھو، اللہ تمہیں راحتیں بھی ایسی ہی عطا کرے گا جن کا خیال بھی تمہیں دل میں نہ آیا ہوگا۔ دیکھیں، اللہ سے ہمیشہ خوبصورت گمان رکھیں۔ فقط ایک وہی ذات ہے جو اندھیروں میں دیا جلائے رکھنے پر قادر ہے، وہی ہے جو مضطرب دلوں کو سکون بخشتا ہے، اسی کا ساتھ ہے جو ہمیں ہر آزمائش میں ہمت، امید اور حوصلہ دیتا ہے۔ بے شک فقط وہی ایک ذات ہے، اللہ کی ذات، جسے ہم دعائیں کرتے ہیں، جس کے آگے ہم سجدہ کرتے ہیں، اور وہی ہمیں بہترین سے نوازنے والا ہے۔ جانتے ہو اللہ کے پیارے بندے کون ہوتے ہیں؟ وہ کبھی مایوس ہی نہیں ہوتے، اللہ کے سوا کسی سے امید ہی نہیں رکھتے، ہر مشکل وقت میں صبر سے کام لیتے ہیں، صرف اللہ کو ہی اپنا مددگار مانتے ہیں۔ وہ لوگوں کی باتوں سے دل چھوٹا نہیں کرتے، وہ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، ان کا یقین کبھی نہیں ٹوٹتا، نہ ہی وہ کمزور ہوتے ہیں۔ اور وہ لوگ پتہ ہے کون ہوتے ہیں؟ یہ لوگ ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں اور کبھی اس کی ناشکری نہیں کرتے۔ پتہ ہے آپ کو، وہ کبھی بھی اپنے منہ سے ایسے الفاظ ہی نہیں نکالتے جن سے ان کو لگتا ہو کہ اللہ ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ وہ اللہ کی رضا کے لیے ان بندوں سے دوستیاں لگاتے ہیں جو لگتا ہے کہ ان کا شاید کوئی سہارا نہیں ہے، شاید اللہ کے سوا ان کا کوئی نہیں ہے۔ وہ لوگ اتنے اچھے ہوتے ہیں، وہ کھلے دل کے مالک ہوتے ہیں۔ وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، وہ ہر ایک چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتے ہیں۔ کوئی تمہیں پسند کرے یا نہ کرے، لیکن اللہ تمہیں ویسے ہی پسند کرتا ہے جیسے تم ہو۔ تمہیں کوئی محبت کرے یا نہ کرے، لیکن اللہ تمہیں اپنی محبت کے لیے چن لیتا ہے۔ تو بتاؤ کہ اللہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ وہ لوگ جو لوگوں کی محبت کے لیے روتے ہیں، اللہ پاک سے دور ہو جاتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ شاید وہ پرسن مجھے نہیں ملا تو میں مر جاؤں گا، تو ان لوگوں کے لیے یہ بات ہے کہ وہ اللہ کی محبت سے کیوں غافل ہوتے جا رہے ہیں، کیوں اللہ کی محبت سے دور جا رہے ہیں۔ لوگوں کی محبتیں سچی نہیں ہیں، وہ اللہ تمہیں خود بلاتا ہے، خود کہتا ہے کہ آؤ، اور وہ خود چنتا ہے تمہیں اپنی عبادت کے لیے۔ تو پھر تمہارے لیے اللہ کی محبت کیوں کافی نہیں ہے؟ آپ لوگ دعائیں کیا کریں، اے میرے اللہ، میرے یقین کی لاج رکھنا جو میں نے تب کیا جب کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی، میرے صبر کو قبول فرمانا جو میں نے تب کیا جب حالات بہت کٹھن تھے، میری مسکراہٹ کو پسند فرمانا جو میں نے درد چھپا کر چہرے پر سجائی ہوئی ہے۔ یا مالک، یا میرے اللہ، میں نے اپنے سفر کا رخ تیری طرف موڑ دیا ہے، مجھ سے راضی ہو جانا، یا اللہ مجھ سے راضی ہو جانا، آمین۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کی محبت آپ کے لیے کتنی خاص ہے، تو سنیں، اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جائے نماز پر صرف سر جھکائے، بیٹھا رہے، کچھ نہ بھی بولے، تب بھی وہ رب کچھ لمحوں کے بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید مت ہو، سب ٹھیک کر دوں گا میں، تم کیوں پریشان ہوتے ہو، تم میرے طرف لوٹ کے آئے ہو نا، اب میں تمہیں ان تمام پریشانیوں سے نکال دوں گا۔ زندگی کیا ہے؟
لمحے کی خبر نہیں ہے، دلوں سے بدگمانیاں نکال پھینکے، مسکرا کر سب سے ملے، نہ جانے کب کہاں زندگی کا سفر ختم ہو جائے۔ ہم آج ہیں، شاید لوگ کہیں کہ وہ بندہ ہوا کرتا تھا، کل تھے ہو جائیں، وہ بندہ ہوا کرتا تھا بہت اچھا تھا، یا فلاں بندہ ایسا تھا، اب اللہ پاک جنت نصیب کرے۔ تو کون آپ کو یاد کرے گا؟ بعد میں کوئی نہیں یاد کرے گا۔ آپ لوگ اپنا دنیا میں اتنا کر کے آگے بڑھیں کہ آپ کو لگے کہ ہاں اب میں نے اتنا اپنی آخرت کے لیے بھی کما لیا ہے۔ زندگی کے لیے تو سب کماتے ہیں، کیا آپ نے کبھی آخرت کی سوچی ہے؟ اپنی آخرت کو بھی اپنے لیے ویسے ہی ٹینشن میں لے کر سمجھے جیسے آپ لوگ دنیاوی چیزوں کی ٹینشن سے لیتے ہیں کہ یہ اگر ہمارے پاس پیسے نہیں آئیں گے تو ہماری یہ چیز نہیں آئے گی۔ آپ لوگ اس کی بھی ٹینشن سے لیا کریں، کیونکہ آخرت کی پریشانی مین پریشانی ہے۔ اگر آپ کی آخرت بری ہو گئی، آپ لوگ بغیر کسی نیکی کے، بغیر نمازیں پڑھیں آپ لوگ اگر اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو اگلا مقام آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ آپ لوگ اتنے مضبوط ہو جائیں کہ آپ کہیں کہ جو آ رہا ہے آنے دو، ہو رہا ہے ہونے دو، جو چاہ رہا ہے اسے جانے دو، جو ٹھہر گیا ہے اسے ٹھہرنے دو۔ آپ بس اللہ پر توکل بنائیں اور اس پہ یقین رکھیں، بے شک وہی بہترین کارساز ہے۔ جو لوگ پریشان اور جو لوگ پریشانیوں میں مبتلا ہیں نا، ان لوگوں کے لیے یہ ایک بات ہے، پھر وہ رب تمہیں انہی لوگوں پر حکومت کروائے گا جنہوں نے تمہیں اس کنویں میں پھینکا۔ بس تم یوسف جیسا صبر کرو۔ دیکھیں آپ کی زندگی میں کافی ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جن سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں شاید صبر کرنے کے باوجود بھی اس کا پھل نہیں ملے گا۔ تو اگر آپ اس پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں نا، تو آپ لوگوں کو بشارت دی جاتی ہے اللہ کی طرف سے کہ آپ لوگ نا امید نہ ہوں، مایوسی کس بات کی ہے، ابھی تو یہ صبر کرنے کا وقت ہے، ٹائم ہے۔ جب آپ لوگوں نے اتنا صبر کیا اور آپ کو اس ٹائم پہ یہ لگ رہا ہے کہ وہ صبر ہمارا بیکار تھا، تو آپ لوگوں کو اسی کے وقت خوشخبری دی جاتی ہے کہ آپ کا وقت جو آپ نے اتنا گزار لیا وہ بے وجہ نہیں تھا۔ بے شک اس صبر کے بعد اللہ آپ کو بہترین سے نوازنے والا ہے۔ اللہ پاک آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ حیران ہو جاؤ گے، اور آپ لوگ کہو گے کہ یا اللہ مجھے تو یقین ہی نہیں ہوتا، میں تو اتنی سی بات پر صبر کر کے روتا تھا، اور میں کہتا تھا یا اللہ میرا تو کوئی سہارا ہی نہیں ہے، لیکن آپ نے مجھے اتنا دیا ہے، اتنا دیا ہے۔ آپ سجدہ کرتے اٹھو گے نہیں کہ اللہ آپ کو اتنا نوازے گا۔ بس آپ لوگ صبر کریں، صبر کا دامن آپ لوگوں نے کبھی نہیں چھوڑنا۔ اب آپ لوگ یہاں پر دیکھیں، تمہارا مان ہے نا کہ اللہ پر وہ تمہاری سنے گا، بلکہ ضرور سنے گا۔ دیکھنا وہ تمہارا مان ٹوٹنے سے پہلے ہی تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تمہارے سب خوابوں کو حقیقت میں بدلنے پر قادر ہے۔ اپنی خواہشات کا اظہار اللہ کے سامنے کرو اور یقین سے دعائیں مانگو، وہ تمہیں مایوس ہی نہیں کرے گا، وہ تمہاری دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا۔ اپنی دعاؤں میں اس طرح کی امیدگی لائیں، اس طرح کی امیدیں آپ لوگ اللہ سے رکھیں کہ اللہ بس یہ دعا میں قبول سمجھوں، یہ دعا تو قبول ہے نا میری، بس آپ لوگ امید کریں، خیال اچھا کریں، توکل اچھی رکھیں، تو آپ کو کیوں نہ وہ چیز دی جائے گی جس کی آپ تمنا رکھتے ہیں۔ اب دیکھیں جن لوگوں کو وہ چیز نہیں مل پاتی، جن کا وہ تصور کرتے ہیں، ضروری نہیں کہ انسان کچھ پا کر ہی خوش محسوس کرے۔ بعض اوقات اللہ کی خاطر کچھ چھوڑ دینے سے بھی خوشی ملتی ہے، پھر چاہے وہ بری عادات ہوں یا برے خیالات ہوں، یا اپنے رب کی مقرر کی ہوئی حد سے آگے نہ بڑھنا ہو۔ اور سکون اس بات میں ہے کہ اللہ ہماری کوئی ایک دعا بھی بغیر سنے، بغیر جواب دیے نہیں چھوڑتا۔ تمام دعائیں عرش پر سنی جاتی ہیں۔ بے شک آپ دعائیں کرتے ہیں، آپ کو لگتا ہے، محسوس ہوتا ہوگا کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی، آپ کی دعا اللہ تک پہنچ ہی نہیں رہی، تو ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ آپ کی دعاؤں کو سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، جانتا بھی ہے۔ وہ آپ کی ایک ایک حال سے واقف ہے کہ آپ کو کیا چیز چاہیے۔ شاید وہ آپ کے نصیب میں نہ ہو، نصیب میں ان سینس کہ آپ کے لیے وہ اچھی نہ ہو، آپ کے لیے وہ چیز بہتری نہ دے، اس وجہ سے اللہ پاک نے آپ سے لے لیا۔ تو آپ لوگ اس سے مایوس ہونے کے بجائے اپنی زندگی میں پازیٹیوٹی کو لے کر آئیں، اللہ سے امیدیں وابستہ کریں، یقین رکھیں کہ وہ وہی چیز آپ سے لے گا جو آپ کے لیے صحیح نہیں ہوگی، اور وہ وہی چیز آپ کو دے گا جو آپ کے لیے انتہائی خوبصورت ہوگی۔
میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز پسند آتی ہوں گی۔ آپ لوگ مجھے کامنٹ میں بتایا کریں آپ کس ٹاپک پہ ویڈیوز چاہتے ہیں، تہجد سے ریلیٹڈ، یا آپ لوگ لائک اگر بروکن ہے تو اس چیز سے ریلیٹڈ، آپ لوگ نماز نہیں پڑھے اس چیز سے ریلیٹڈ، کس چیزوں سے ریلیٹڈ چاہیے آپ لوگ مجھے کامنٹ میں بتایا کریں۔ انشاءاللہ آپ کے تمام سوالوں کے جواب بھی میں دوں گی اور اس طرح کی مزید ویڈیوز بنانے کی کوشش کروں گی انشاءاللہ۔ آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور ویڈیو کو لاسٹ تک لازمی واچ کیا کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔